کہ لوگ جب محفل میلاد کراتے ہیں تو اس کی صدارت کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو صدارت دے دیتے ہیں جو اس کے اندر چندہ دیتے ہیں، جن کا کچھ معاملہ اچھا نہیں ہوتا. تو یہاں الحمدللہ مشائخ اور علماء صدارت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر ان کی شہرت اچھی نہ ہو تو ان کو سٹیج پر ان کو صدارت نہ دی جائے. دوسری کہتے ہیں کہ محفل کے آداب میں کے سلسلہ میں معمولی کوتاہی سے بھی اجتناب کیا جائے، کیونکہ تمام اہل معرفت نے تصریح کی ہے کہ محفل ذکر و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہی آداب تھے، لہٰذا دری سلسلہ درج ذیل اقدام تجویز کیے جا رہے ہیں. شرکاء باوضو پاکیزہ اور باوقار لباس پہن کر محفل میں حاضر ہوں. سبحان اللہ، یعنی محفل میلاد میں آئیں اور باوضو ہوں تو اس کی برکات اور ہوں گی. محفل میں سکون و خشوع اور خضوع پر توجہ دی جائے، خلاف وقار حرکات و سکنات سے مکمل پرہیز کیا جائے. باہم سر گوشیاں کرنا، ہنسنا، مزاح کرنا، بات چیت میں مشغول رہنا، دونوں ہاتھ اٹھا کر جھومنا، اٹھ کر پیسے دینا، ویلیں پھینکنا، مہمانوں کی آمد پر چیخ کر نعرے بازی کرنا، حاضرین سے زبردستی نعرے لگوانا، ان پر طنزیہ جملے کسنا، انہیں جملے پر مجبور کرنا، مہمانوں کی آمد پر محفل کے ڈسپلن کو تہ بالا کر دینا، یہ سب محفل کے آداب کے منافی ہیں اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. البتہ علماء کرام نعت خوانوں کو راز رات کی معقول خدمت کی جائے اور محفل میں آمد و رفت کے لیے انہیں معقول زیادہ سفر بھی فراہم کیا جائے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا فریضہ بطریق آسن ادا کر سکیں. البتہ پیشگی حق الخدمت متعین کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے. یعنی ان کا یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو نعت خواں آنے والے ہیں یا علماء، ان کی خدمت کی جائے، کیونکہ وہ اسی کام میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے، لہٰذا ان کا درست کیا جائے، محفل کا آداب رکھا جائے. ایک اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ آنے سے پہلے اگر کوئی مقرر پیسے کر لے کہ میں تو 1000 پاؤنڈ لوں گا ایک محفل کا، ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو یہ ان کے خیال میں یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے. لیکن یہاں میں جو انہوں نے مفتی صاحب نے کہی ہے نا کہ اس کا حوصلہ شکنی کی جائے، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو اہل علم ہوتے ہیں جب وہ کہیں ایسے مقام پر حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو طے وغیرہ نہیں کرتے. یہ طے وغیرہ ممکن ہے کہ ایسے لوگ کرتے ہوں جو لوگوں کو مزہ بہت دیتے ہوں. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، مجھے کسی نے یہ بات بتائی کہ ہمارے اہل سنت کے ایک عظیم محدث عالم گزرے ہیں، حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے زمانے کی یہ بات ہے کہ بندے نے مجھے بتایا کہ یہ ان کا واقعہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک درست ہے. وہ کہنے لگے کہ لوگ ان کو یا اس وقت کے جو علماء تھے ان کو بلاتے، تو کئی مثلا وہ بڑا لمبا سفر کر کے جاتے، تو جب وہ لمبا سفر کر کے جاتے تو دیہاتی بھی ان کو بلاتے. تو جو عالم دین ہوتا ان کو بلانے والا وہ تو سوچ لیتا کہ ان کا اتنا خرچہ ہوا ہے، اتنا کرایہ ہے، تو ان کی کچھ خدمت کرنی چاہیے. تو کئی جو دیہاتی ہوتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں اور وہ اس طرح سے ان کے جتنا خرچہ ان کا کرائے کا ہوتا تھا، آنے جانے کی اس زمانے میں ٹرانسپورٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور اس سے بھی وہ کم ان کو کرایہ پلے سے پڑ جاتا. تو جب وہ علامہ ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے علماء تھے، پھر وہ بندہ دیکھ لیتے، اس کو کہتے کہ یہ تو اتنا خرچہ آئے گا میرا وہاں پر جانے کا. اور کہتا اچھا. ایک بار وہ کہیں کسی جلسے پر گئے ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا تقریباً اس زمانے میں 40 کے قریب کو خرچہ آیا. پنجاب سے سندھ کے علاقے میں کہیں گئے، تو وہاں جب وہ گئے تو اتنا 40 روپے خرچہ اور 2 دن آنا اور جانا ٹرینوں کا اس زمانے کا سفر، تو انہوں نے ان کو 10 روپے دیے. اب وہ 30 روپے تو کرائے کے ان کو پلے پڑ گئے اور 3 جانا آنا وہ الگ رہا. اب ہر جگہ ایسے جائے تو وہ پورے کیسے ہوں؟ تو وہ جہاں وہاں کے جو امام تھے ان کو انہوں نے کہا، ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ آپ کرایہ تو آپ کو دینا چاہیے. تو وہ کہنے لگا جی بس لوگ کچھ اسی طرح محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی ٹھیک ہے. تو ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اتنی دور سے اگر کرایہ بھی نہیں دے سکتے تو آپ نے بلایا کیوں؟ وہ معراج النبی کا جلسہ تھا. وہ کہنے لگا جی کہ بس آپ کو بلایا ہے کہ معراج النبی کی باتیں سننے کے لیے. تو ہزاروی صاحب اس کو کہتے ہیں کیا تمہیں معراج کی باتیں نہیں آتی؟ معراج کی حدیث تمہیں نہیں آتی؟ وہ کہتا جی آتی تو ہیں.
تو وہ کہنے لگے پھر مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا وہ آپ مزہ بہت دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے وہ جو کرائے کے پیسے ہیں وہ مزے کے ہی تو ہیں. اس لیے جو لوگ زیادہ ٹکٹیں دیتے ہیں، ریٹرن ٹکٹیں دیتے ہیں، فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں دیتے ہیں، یہ مزے والے لوگ ہوتے ہیں. اور جہاں تک اہل علم کی بات ہے، وہ اہل علم کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ اخراجات اور ان کی جائز طریقے سے ان کی خدمت کرنا یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور جائز بھی ہے، اور یہی مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے. تو تعین والی بات اہل علم میں نہیں ہوتی، ہاں وہ مزے میں ہوتی ہے. تو وہ مزے کے پیسے ہوتے ہیں جو اس طرح سے تعین کے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری جو کوتاہیاں ہیں وہ ہمیں معاف فرمائے. دوسرا کہتے ہیں محفل کے بہترین منصوبہ بندی کی جائے تاکہ دوران محفل انتظامی مسائل پیدا نہ ہوں، محفل کا ڈسپلن قائم رہے، منتظمین بھی محافل سے لطف اندوز سکیں. اور اس کے بعد آگے کئی انہوں نے لکھی ہیں. محافل کی سادگی فروغ دیا جائے، اسراف ممکنہ حد تک بچا جائے، میانہ روی کا راستہ اختیار کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کو بہترین راستہ قرار دیا، لہٰذا محافل پر خرچ کرنے والے وسائل پر نظر ثانی کی جائے تاکہ محافل کو دینی اعتبار سے زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز بنایا جا سکے. محافل میں روشنیوں، کمکموں، سجاوٹوں کے حوالے سے معتدل اور متوازن راستہ اختیار کیا جائے. محافل کے دعوتی کارڈ پر اسراف کے بجائے اسے قدر سادہ بنایا جائے اور بچائی گئی رقم سے مفید دینی لٹریچر تیار کیا جائے. اور جو دعوتی کارڈ ہمراہ تقسیم کیے جائیں نیز اشتہارات اور کارڈ پر آیات روزہ اقدس اور امامہ شریف وغیرہ کی تصاویر طبع نہ کی جائیں. تو انہوں نے مفتی صاحب نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں کہ جو ٹی وی پر یہ ساری بیٹھ کر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ لوکلی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ چونکہ میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے ثبوت پر اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا اللہ کی رحمت سے رد کیا ہے، تو اس لیے یہ بھی میرا فرض بنتا تھا کہ اس کے اوپر بھی میں یہ آپ کے سامنے بیان کروں. اب جہاں تک اہل علم کا تعلق ہے، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ اہل علم جب بیان فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، صحابہ، تابعین اور روافض اور خوارج کا رد، ثبوت اور اعتراضات کے جوابات، وہ ساری گفتگویں جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں انگلینڈ کے اندر، اب تو پاکستان میں بھی شاید اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب وہ تقریر ہوتی تھی تو تقریر کے اندر لوگ اعتراضات سے آگاہ ہوتے تھے، واقف ہوتے تھے کہ یہ اعتراض ہے اور اس اعتراض کا کوئی عالم جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو دین سے جو ہے کتنی دوری ہے لوگوں کی، ہم اس بات کو جانتے ہیں، کتنی دوری دین سے ہو گئی ہے، کتنی مسائل سے دوری ہو گئی ہے. اس لیے عام عوام اور خاص کر کے نوجوان نسل وہ ان اعتراضات سے واقف نہیں ہوتی جن کے کوئی بندہ جواب دینے لگتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک پہلے اعتراض کو محفل کے ماحول کو دیکھ کر اس طرح سے نقل کیا جائے کہ یہ اعتراض بنتا ہے، یا کوئی کہنے والا کہتا ہے، یا کسی نے پوچھا تھا، اس کا کوئی ایک انداز اختیار کر کے اس کو پھر اس کا جواب دیا جائے. یہ جو ہمارے مقررین اور واعظین ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ ان کو دیا ہے، اور بات کرنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور حسن صوت عطا فرمائی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کس طرح سے کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن صرف جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ اعتراض کو بیان کیا جائے، پھر اس کا جواب دیا جائے، اور جس قدر وزنی اعتراض ہو اسی وزنی اعتبار سے جو ہے نا اس کا جواب دیا جائے. اب عام لوگ ہوں تو وہ عام طریقے سے تیاری کر کے کسی محفل میں بیان کریں. ہاں کم لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ جائیں تو ان پر نزول ہو جاتا ہے اور انہوں نے ان کا وسیع مطالعہ ہوتا ہے. عام مجھ جیسے لوگوں کو اگر کوئی بلائے محفل میلاد کے اندر تو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے، اور الحمدللہ اہل علم نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے. اب میں تھوڑی سی آپ کو وہ بھی بتا دوں، باقی مفتی صاحب کی باتیں میں پھر بتاتا ہوں تاکہ وہ بات کہیں رہ نہ جائے. میں نے پچھلے پروگرام میں حافظ ابن رجب کی اس کتاب پر زور دیا، آپ کے لطائف المعارف. یعنی یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ صرف لطائف المعارف ہی ہے، لیکن چونکہ ایک محدث کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر 12، اس کتاب کو میں نے خود نام دیا ہے 12 تقریریں. کوئی اللہ کا بندہ ایسا اٹھے جو اس کتاب کا ترجمہ کرے
اور اس کی تشریح کرے. جو عامی لوگ ہیں، عام لوگ بیان کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ نعمت ہوگی اگر یہ کتاب اردو میں آ جائے. میں نے اس کے حوالہ جات پچھلے پروگراموں میں دے دیے. تو یہ لطائف المعارف ایک بڑی اچھی کتاب ہے جس کے اندر تمام موضوعات پر کلام ہے. یعنی یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے، اہل علم کے لیے نہیں کر رہا، جو مفتیان ہیں ان کے لیے نہیں کر رہا، جو اہل علم ہیں میں ان کے لیے کر رہا ہوں، جو مبتدی ہیں، ابتدا ہے اور ان کو بیان کرنے کا ذوق ہے، ان کو بیان کرنے کا شوق ہے. جس طرح نعت پڑھنے کا شوق ہے، ان کے اندر اگر علم کی تڑپ پیدا ہو جائے تو ابتدائی طور پر ان کے لیے یہ تو خیر بہت بڑی کتاب ہے لطائف المعارف، تو ان کے لیے اس کے اندر بڑا سرمایہ ہے. اب دوسری کتاب، چونکہ یہ خدمت بھی ہے ایک، اس لیے میں اس کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے رسائل میلاد مصطفیٰ. یہ اس کو جمع کیا ہے، ان تمام رسائل کو ترتیب اس کو دیا ہے مولانا محمد عبد الاحد قادری. میں ان سے واقف نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بڑا علمی کام کیا ہے اور مارکت الآراء کام کیا ہے. مولانا مفتی محمد عبد الاحد قادری ان کا نام ہے. یہ کوئی بزرگ شخصیت ہیں یا نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے. علمی کام کیا ہے میلاد پڑھنے والوں کے لیے. یہ ہوتا ہے نا میلاد پڑھنے والے میلاد خواں ہیں، حضور کے میلادی ہیں. تو انہوں نے رسائل میلاد مصطفیٰ کے نام سے یہ کتاب دی ہے. اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بزرگ ہیں اہل عرب، انہوں نے جتنی میلاد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور محدثین ہیں، ان کا ترجمہ اردو کے اندر کر دیا ہے اور بڑا علمی ایک کام ہے. تو میلاد، میں غیر اہل علم کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، ان کا وہ تو جانتے ہیں سارا کچھ. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آلوؤں کا پروگرام ہونا تو وہ جو ٹیلی فون کرتے ہیں ہم نے نعت پڑھنی ہے، ان کے اندر اللہ کرے علم کا ذوق بھی نعت کے ساتھ پیدا ہو. اور ایسے لوگوں کے لیے یہ ابتدائی کتابیں جو ہیں وہ بڑی کارآمد ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے علامہ شہاب الدین احمد ابن حجر مکی کی میلاد کے اوپر ایک کتاب ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اردو ترجمہ کر دیا. سبحان اللہ، پہلے تو اہل علم جانتے تھے، اب یہ عام ہو گئی ہے. اور اس کے بعد علامہ سعید احمد بن عبد الغنی بن عمر عابدین دمشقی، ان کی کتاب ہے میلاد کے اندر، اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے. پھر سید جعفر بن عبد الکریم حسینی برزنجی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور میلاد نامہ ہے ان کا، اس کا ترجمہ کر دیا ہے. اور حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب حسن المقصد، ہمارے اساتذہ عربی میں پڑھا کرتے تھے اس وقت، ان کے حوالے ہمارے لیے ہوتے تھے کہ یہ سب سے بڑا حوالہ ہے. اب وہ بعد میں پتہ چلا کہ بڑا حوالہ ہے، لیکن حوالے اس سے بڑے بھی ہیں اور لوگوں کو اس سے بڑے حوالوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ علامہ سیوطی کی کتاب، اس کا انہوں نے کر دیا. اور مولد العروس امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس کے میں حوالے دے آیا ہوں پیچھے. اور حافظ ابن کثیر کی کتاب میلاد النبی کے اوپر. اور ملا علی قاری کی المورد الروی یہ کتاب ہے. اور اقامت القیامہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے. عید میلاد النبی علامہ نور بخش توکری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور خیر المورود فی احتفال مورد فی احتفال المولد، میرے شیخ ہیں یعنی میرے سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ علامہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، ان کی وہ کتاب ہے. اور مولانا عبد الاحد قادری صاحب کا اپنا میلاد مصطفیٰ کا. تو یہ کتاب ہے قادری رضوی کتب خانہ لاہور سے چھپی ہے. اور تمام بزرگوں کے جو میلاد کے اس کے اندر بزرگوں نے عربی میں زبان کتابیں میں لکھی، ان کو پڑھیں اور ان سے بیان کریں. الحمدللہ دلائل بھی ہیں اور محدثانہ اعتبار سے. اور اگر اس کے اوپر کسی نے زیادہ پڑھنا ہو تو پھر وہ حافظ ابن رجب کی کتاب ہے، ابن تیمیہ کے، ابن کثیر کے، وہ آگے دوسرے حوالہ جات میں نے بتا دیا آپ کو. یہ دوسری کتاب ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب یہ ہے، اس کا نام ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے. امبا فاؤنڈیشن نے یہ جامع مسجد عکس گنبد خضرا نہر پل پار مال روڈ لاہور سے چھپی ہے. اور پروفیسر سید عبد الرحمن بخاری صاحب کو ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا، مگر انہوں نے کام کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو دلائل دیے ہیں میلاد کے اوپر
ان کو جمع کر دیا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پچھلے 2 پروگراموں میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر مواد موجود ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، تو اس کے تیاری کریں، نئے وے سے، نئے اسلوب سے مولاد کو بیان کریں۔ اور وہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کا چرچا کریں اور دھوم مچا دیں، خالق کے کلام سے، صحابہ کے کلام سے، کلام مصطفیٰ سے، ہر اعتبار سے، اور ایک کیفیت پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر دوسری یہ کتاب ہے رسائل میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی ایک دوسرے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے صلاح الدین سعیدی صاحب۔ ان کو بھی میں ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ صلاح الدین سعیدی صاحب ڈائریکٹر ہیں تاریخ اسلام فاؤنڈیشن لاہور کے، اور اس کا مقدمہ لکھا ہے پروفیسر محمد اکبر رضا صاحب نے، اور مکتبہ حنفیہ گنج بخش روڈ لاہور نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو یہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اہل علم کے جو مقالہ ہیں، دوسرا کیا اس کا نام لیتے ہیں، مضامین ہیں، ان کا بیان ہوا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ میں نے جتنے میلاد کے اوپر پروگرام کیے ہیں، میں ان کتابوں سے کوئی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میں نے وہ یہ تھا کہ اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے بارے میں نے عرض کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ محفل میلاد سے جو استدلال ہیں، ان کے ثبوت حوالہ جات ہیں، میں نے وہ زیادہ بیان نہیں کیے۔ میں نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ اہل علم کی اس کے اوپر رائے کیا ہے، اور ایسے اہل علم کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں جن کو بدعتی اور مشرک کہنے میں ذرا کسی کو وقت لگے، 1 منٹ کے اندر ان کو نہ کہہ دے۔ تو یہ صلاح الدین سعیدی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھے مضامین کیے ہیں۔ اس کا مقدمہ بھی پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب نے لکھا ہے، اور وہ اس کا شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بزرگ ہیں، ان کا میلاد کے اوپر یہ رسالہ ہے۔ خواجہ محمد اکبر وارسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ہدایت رسول قادری، مفتی محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فیض محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد امین نقشبندی فیصل آباد، یہ اور پروفیسر محمد حسین آسی، پروفیسر سید شبیر زاہد ننکا، محمد اشرف القادری گجرات، مفتی محمد اشرف القادری، مولانا نصیر الدین چشتی، علامہ سعید ارشد کاظمی، ملک محبور رسول قادری، علامہ غلام مصطفیٰ مجددی۔ تو یہ ان اہل علم کے یہ مضامین ہیں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، جو میلاد پر بیان کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا مواد موجود ہے۔ جس طرح سے نعتوں کی بڑی کتابیں ہیں، نعتوں کے لیے بڑی ٹیون ہیں، اسی طرح میلاد بیان کرنے والوں کے لیے بڑا علم کا ذخیرہ موجود ہے۔ وہ پڑھیں، چھوٹی محفلوں میں بڑی میں بیان کریں، اور مختلف اسلوب سے بیان کریں، اور جو منتظمین محفل ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس بیلنس کو قائم رکھیں۔ اور تو اور رہ گی، میں یہاں نہ ذابی کے حوالے دے سکتا ہوں آپ کو، نہ بخاری کے دے سکتا ہوں، نہ میں ابن کثیر کے دے سکتا ہوں، نہ ابن رجب کے دے سکتا ہوں، بلکہ سب سے بڑا حوالہ میں نے وہ 2 نعت خوانوں کا دیا کہ انہوں نے خود نور ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ جو منتظمین ہیں ان کو انتظام کے اعتبار سے بہت غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ بچیوں کا نور ٹی وی پر پروگرام ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں جب نعت خوانی ہوتی ہے بچیوں کے ہاں تو کہیں بڑی بد نظمی ہو جاتی ہے کہیں پر، تو اس لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ میلاد کے اوپر کتابیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اب ایک کتاب اور ہے میلاد کے اوپر، اس کتاب کا نام ہے بلوغ المعلوم معلول فی الاختلاف والاحتفال بمولد الرسول، اور یہ کتاب اصل میں عربی میں ہے۔ یہ ڈاکٹر عیسیٰ بن عبداللہ مانع الحمیری دبئی کے بڑے محدث عالم ہیں، ان کے کبھی کبھی میں آپ کو حوالے دیتا رہتا ہوں۔ ان کی بڑی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، بڑا علمی کام کرتے ہیں۔ اور مصنف عبد الرزاق جو کتاب ہے، جو ابھی چند سال پہلے دریافت ہوئی تھی اور اس کو عربی میں چھاپا تھا، اس کے اوپر ان کا شیخ نافع حمیری کا بڑا کام ہے۔ تو بڑے عالم ہیں یہ، ان کی یہ کتاب ہے میلاد النبی کے دلائل۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے محدث کبیر حضرت مولانا محمد عباس رضوی مدظ اللہ العالی نے۔ یہ مکتبۃ المدینہ
المنورہ حافظ آباد سے چھپی ہے، تو یہ بڑی اچھی پڑھنے والی علمی کتاب ہے، اور اس سے ایک آدھ حوالہ غالباً شاید میں نے بھی کہیں دیا تھا اپنے پروگرام میں، مجھے یاد نہیں پڑتا. تو یہ اور اس کا جو ہے نا اس پر کام کیا ہے ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، فاضل دوست ہیں، ان کا نام میں ضرور لیتا ہوں، علامہ قاری محمد ارشد مسعود صاحب. ان کی بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بھی کچھ کام کیا ہے، کیونکہ وہ میں ان سے مشورے بھی کرتا رہتا ہوں اور بعض کاموں پر وہ کام بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے مناظر عالم ہیں، ان کے بھی مناظرے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کتاب کے اوپر کام کیا ہے. تو یہ ساری کتابیں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، ان کو پڑھ کر ان سے علمی معلومات حاصل کر کے میلاد کے اندر علمی کلام، علم کا جو کلچر ہے، علم کا جو باب ہے، اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دیر پا ہے، وہ لمبے عرصے تک ہے، وہ خود کو سیٹسفائی کرتا ہے، وہ خود کو اطمینان دیتا ہے، گھر والوں کو اطمینان دیتا ہے، وہ آپ کے دوستوں کو اطمینان کی دیتا ہے، محفل میں اہتمام دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نعت سے ذوق ملتا ہے، کیفیت بنتی ہے، سرور آتا ہے، مگر اس کے اندر دوام نہیں ہوتا. اس سے آپ دلیل نہیں دے سکتے، اور دلیل تو صرف قرآن و حدیث ہی ہوتی ہے. سرور اور مزہ نعت خوانوں سے لیں. الحمدللہ اللہ نے بڑی خوبصورت آوازیں ان کو دی ہوتی ہیں، بڑے خوب طریقے سے پڑھتے ہیں. لطف لیں، سرور لیں، مزہ لیں، کیفیت کو بدلیں، لیکن جو ذہنی، قلبی، علمی کیفیت اور دوامی اور اس کے اوپر استقامت جو ہے وہ ان سے نہیں ملتا، وہ اہل علم سے ملتا ہے، وہ قرآن سے ملتا ہے، وہ حدیث سے ملتا ہے، وہ تفسیر سے ملتا ہے، وہ اہل سیر سے ملتا ہے، اور وہ محدثین کے کام سے ملتا ہے. اور آج کل تو زمانہ بھی یہی ہے کہ ذرا وہ کام کریں کہ بات کریں تو اسی وقت اس کا حوالہ پوچھ لیا جاتا ہے. میرا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کروں ازالہ شبہات کے اندر اور میں اس کا ریفرنس نہ دوں، لیکن شاید کبھی کبھی ایک آدھ بار ایسا ہو گیا کہ میں نے وہ حوالے شروع کر دیا اور حوالہ وہ میں نے چھوڑ دیا. کوئی بات تھی قراءۃ القبور کے بارے میں، کسی بزرگ کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ ان کی قبر کے اوپر اتنے قرآن پڑھے گئے، تو بعد میں نے ان کا نام میں نے اب دوبارہ وہ پروگرام تو نہیں دیکھا، مجھے تقریباً 8-10 ٹیلی فون آ گئے مختلف جگہوں سے کہ آپ نے وہ فلاں بندے کا نام لیا اور اس کتاب کا نام نہیں بتایا کہ وہ کس کی قبر پر قرآن پڑھے گئے تھے، وہ کون بزرگ تھے اور کس نے ذکر کیا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ وہ حوالہ کس طرح سے رہ گیا. پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ وہ منصور بن زیدان تھے اور بزرگ تھے. امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ان کا ذکر کیا، ابن الجوزی نے کیا، تذکرۃ الفاظ میں علامہ ذہبی نے ذکر کیا، تو وہ میں نے ان کو بتا دیے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت علم کا زمانہ ہے اور علم آسان ہے، نیٹ پر ہے، میڈیا پر ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، لہٰذا پکے دلائل جو ہیں وہ بیان کرنے چاہیے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، دلائل بھی ہیں. تو جب وہ صحیح اسناد والی احادیث کے دلائل ہیں، قرآن کی آیات کے دلائل ہیں، تو پھر وہ کچی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کی تو سرے سے ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ علامہ شیخ نافع ہمیری جو ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے. اب محفل میلاد کے جو طریقے ہیں ان کے میں سے ایک دو میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب محفل میلاد کی جائے تو وہاں جو مسجد کے جو خطیب ہیں، وہ جو کمیٹی ہوتی ہے یا جو انتظامیہ ہوتی ہیں، ان کو اس مسجد کے خطیب کے ساتھ پورا شیئر کرنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے پروگرام کرنا ہے، اور اس کو ترتیب جو ہے وہ ان کے مشورے سے اس کو دیا جائے. اور جو خطیب صاحب ہیں، مسجد کے امام ہیں، ان کا بھی اپنے مقتدیوں کے ساتھ اتنا اچھا کنٹیکٹ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے پوچھے بغیر کوئی اہتمام نہ کریں، تاکہ بیلنس جو ہے نا وہ قائم رہ جائے. میلاد جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر محبت ہے میلاد کی، اور اس میلاد کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میلاد کا نام قطعی مٹا دیں کہ صرف نعت خوانی کرنی ہے اور بس کھانوں پہ کھانے ہونے ہیں. یہ میلاد کا بالکل مطلب مٹا دیں. کھانا
ہونا چاہیے، نعت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ قرآن و سنت سے ہونا چاہیے، علماء کو بلانا چاہیے۔ بچیوں کی محفل ہوں تو صرف نعتیں ہی نہ پڑھیں، ایک بیان کرنے والی بچیاں الحمدللہ بڑی اچھی اچھی بچیاں ہمارے ساتھ پاکستان میں تو بہت ہیں، انگلینڈ کے اندر بھی بہت ہیں، نور ٹی وی پر آتی ہیں، اور ان کو بھی جو ہے نا تیاری کر لینی چاہیے جانے سے پہلے کہ ایک پیغام دینا ہے، ایک میسج دینا ہے، کہ میسج کیا دینا ہے، پیغام کیا دینا ہے، پہلے وہ خود سیٹسفائی ہوں کہ ہاں یہ بات بنتی ہے، پھر وہ اگلوں تک اس کا میسج پہنچائیں۔ جب بندہ خود سیٹسفائی ہوتا ہے، خود اس کے اوپر ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تو جب وہ بات کرتا ہے نا تو پھر اس کے بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور بچے یونیورسٹیوں کے ہوں، کالجز کے ہوں، ان کو اتھینٹک سورسز کے ساتھ جو ہے وہ بتایا جائے۔ درس قرآن شریف جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت قرآن کا نام لے کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور وہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں اس کی نشاندہی میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی کیا ہے۔ تو جب توحید اور رد شرک پر میں بدعت کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ شروع کروں گا تو اس وقت میں اس پر جو ہے نا وہ مزید بیان کروں گا، اس کے اوپر جو ہے بچوں کے لیے محفل میلاد بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر بیلنس بہت ضروری ہے، اور ان کے عمر کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کی فہم کے مطابق تلاوت بھی ہو، نعت بھی ہو، اور بیان زیادہ ہو۔ وہ بچپن سے ان کے اندر ایک پختگی آ جائے، ایک اطمینان آ جائے، اور ان کو ان کے دلائل کی کوئی سمجھ آ جائے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پر ان کو یہ تو نہیں اسی وقت بتایا جائے گا کہ اس کے دلائل کیا ہیں اور ان کو جواب کیا دینا ہے۔ پہلے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے افعال کے بارے میں، آپ کے معجزات کے بارے میں، اور آپ کی تعلیم کے بارے میں بیان کیا جائے۔ اور ایسے بچوں کے پروگرام صرف بچوں کے ہونے چاہیے الگ۔ مجھے معلوم نہیں کتنی محفل میلاد کرنے والے ان چیزوں کو سوچتے ہیں۔ کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے تو وہ اگلی نسل کے لیے کہتے ہیں ہم نے کرکٹ کی تیار کرنا ہے، تو وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ تو اگلی نسل جو ہے اس نے محفل میلاد بھی کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے۔ اور جو عام جلسہ ہوتا ہے اس میں بچے اگر آتے ہیں تو ایک عالم جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی علمی بڑوں کے لیے گفتگو ہوتی ہے، اور وہ ان کے لیے گفتگو ہوتی ہے جو ان سارے مسائل کو جانتے ہوتے ہیں۔ اور وہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو علم نہیں ہوتا، وہ سطح کی گفتگو کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے بچوں کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ وہ بچہ ایک چھوٹا سا بچہ کسی محفل میں گیا تو واپس آ کر اس نے ماں نے پوچھا کیا سیکھا، وہ کہنے لگا میٹھے سلونے چاول۔ یعنی اس کو بیچارے کو صرف وہی، یہ نہیں کہ وہاں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کو اس کے ذہن کے مطابق، اس کی عمر کے مطابق کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں میلاد کرنے کی توفیق دے، اور اس محافل میلاد جو ہیں یہ مؤثر ہو سکتی ہیں، یہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے۔ اور جب ہم یہ محفل میلاد کرتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا سبب بنتا ہے، اور یہ حضور کے ادب اور تعظیم میں محفل منعقد ہوتی ہیں۔ یہی بات حافظ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں کہی ہے کہ جب بندہ محفل میلاد حضور کے ادب اور تعظیم میں کرتا ہے اسے اللہ ثواب بھی دیتا ہے اور اجر کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ خدا کے قرب کا وسیلہ، ذریعہ اور سبب ہے، اور اس سے سننے سے وہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، حضور کی ذات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے سنائی، ان کی ایک بات اور مجھے یاد آ گئی۔ ان کی ایک واز بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ واز فرمایا کرتے تھے سورت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سورت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ۔ اب سیرت مصطفیٰ کی اوپر بڑی کتابیں ہیں، بڑا لوگوں نے کام کیا، علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی شفا ہے، اور ہمارے ایک بہت بڑے فاضل اہل سنت کے عظیم محقق عالم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے صاحبزادہ صاحب ہیں علامہ کوکب نورانی صاحب، انہوں نے بھی بڑا کام کیا۔ تو مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ذکر جمیل۔ وہ ذکر جمیل در حقیقت صورت مصطفیٰ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے لے کر آپ کے قدموں مبارکوں تک آپ کے ایک ایک اعضاء
اس کے معجزات کا اس کتاب کے اندر ذکر ہے۔ اس موضوع کی اور بھی بڑی کتابیں ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روز ایک ہی بات نہیں، وہ روایتی باتیں نہیں، مطالعہ کریں، مصطفیٰ کی صورت کا بیان کریں۔ علماء نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے اور بڑا مواد موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی صورت کو بیان کیا، حضور کی سیرت کو بیان کیا، وہ نظم میں بھی ہونی چاہیے، نثر میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ دو پروگرام جو ہے میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے کہ میلاد پہلے پروگرام میں تھا بدعت نہیں ہے، اور دوسرے پروگرام میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی بیلنس جو ہے وہ رکھا جائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔